تو مال کو کیا کرنا ہے؟ مال مقصود نہیں ہوتا، مال سے آدمی چیزیں خریدتا ہے. تو جو متقی آدمی ہوگا، اعمال والا، تقوی والا، اس کو اللہ جل شانہ چیزیں بغیر پیسوں کے ہی دے دیتے ہیں. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زکریا علیہ السلام وہ پرورش کرتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی. ان کو کمرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے بیت المقدس کے ارد گرد. وہاں کے جو لکھنے والے تھے ان میں سے یہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام. ان کے خالو بھی تھے مریم علیہ السلام کے، ان کی وہ پرورش میں تھیں. تو ان کو بند کر کے جاتے، وہ اندر اعمال کرتی رہتی. جب آ کر کھولتے تو جب بھی کھولتے تو ان کے پاس پھل ہوتے تھے. سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل. وہ بہت حیران ہوتے تھے کہ کمرہ بند ہے، یہ پھل کہاں سے آ گئے، اور یہ پھل تو بازار میں بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئے. تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو فرماتی تھی ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے ہیں. اللہ جس کو چاہے روزی دیتے ہیں. وہیں انہوں نے کھڑے کھڑے دعا کی کہ اللہ اس کو بے موسمی روزی دے دی، مجھے بے موسمی اولاد دے دی. چپکے چپکے دعا مانگی. اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے چپکے. لوگ کہیں گے اتنا بوڑھا آدمی، ایک دانت بھی نہیں منہ میں اور بیٹا مانگ رہا ہے. فوراً فرشتے آ گئے کہ مبارک ہو، ایک بیٹا اللہ یحییٰ اس کا نام ہوگا، سردار ہوگا اور بڑی صفات والا ہوگا. اب وہ فوراً کہنے لگے کہ یا رب انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا، میں تو اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا، بیوی بانجھ ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی. کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتے ہیں. غیر ممکن کو بھی ممکن کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، تم تھے ہی نہیں، پیدا کر دیا. ایسے ہی دے دیں گے. اے اللہ کوئی نشانی بتا دیں. فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک بول نہیں سکو گے، اشارے سے باتیں کرو گے. وہ نشانی پوری ہو گئی. پھر اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا. اللہ جل شانہ دیتے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل آتے تھے. اسی طرح متقی آدمی کو اللہ جل شانہ چیزیں دے دیتے ہیں. ام شریک بنت سحمہ صحابیہ کا واقعہ آتا ہے. ان کی مکے میں شادی ہوئی تھی. اب وہ عورتوں کو دعوت دیتی تھی، قریش کی عورتوں کو دعوت دیتی تھی. تو ان کے مردوں کو، کافروں کو پتہ چل گیا. ان کا پہلے تو مرد دعوت دیتے تھے، اب عورتوں نے بھی شروع کر دی. اچھا، ان کا ہم تمہیں باندھ کر تمہارے ماں باپ کے قبیلے میں واپس کریں گے. وہ جہاں سے آئی ہوئی تھی، شادی ہو کر یہاں آئی تھی، ان کا ہم تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر واپس پہنچائیں گے. ان کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے. ایک قافلے والوں کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں پہنچا دو، یہ مکے میں نہ رہے، دعوت نہ دے سکے، اور راستے میں ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز نہ دو. سخت گرمیاں تھیں. وہ قافلے والے رات کو سفر کرتے، کیونکہ ریتلا علاقہ تھا، اور رات کو سفر کرتے تھے. دن کو گرمی کے اندر وہ درختوں کے نیچے سائے میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے. ام شریک کو کچھ نہیں دیتے تھے. 3 دن گزر گئے. وہ بہت کمزور ہو گئیں، بہت زیادہ پیاس، بہت زیادہ بھوک. اس دن انہوں نے ان کو دیکھا تو اتنی کمزور ہو گئی ہیں. ان کا اب ہم اٹھیں گے تو یہ مری ہوئی ہوگی، پھینک کے چلے جائیں گے اس کو، لوگوں کو کہہ دیں گے مر گئی راستے میں. لیکن جب وہ سب سو گئے تو اللہ نے آسمان سے ایک ڈول اتارا جس میں جنت کا پانی تھا. اب وہ ڈول آتے ایک سفید رسی کے ساتھ وہ ڈول تھا، ان تک پہنچ گیا. اب ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. انہوں نے تھوڑا بہت حرکت کر کے کچھ پانی پی لیا، کچھ ان کے اوپر گر گیا، پھر وہ ڈول واپس چلا گیا. اب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئیں، ساری بھوک ختم، پیاس ختم، جنت کا پانی. اب جب وہ اٹھے، کافر جب سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں. تو وہ سارے کافر ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم نے ہمارا پانی لے کر پیا ہے نا؟ ان کا میں نے تو تمہارا پانی نہیں پیا، تم جا کر اپنا پانی دیکھ لو. انہوں نے جا کر دیکھا تو جیسے رکھا تھا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. ان کا پھر یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو ان کا جس رب پر میں ایمان لائی ہوں اس نے آسمان سے میرے لیے پانی اتارا تھا.
تو وہ سارے قافلے والے وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. تو اس طرح اللہ جل شانہ متقی کو چیزیں بغیر پانے. حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندی تھی، پھر آپ کے پاس آ گئیں. انہوں نے ہی آپ کو سنبھالا تھا، اس لیے آپ فرماتے تھے یہ میری ماں کے بعد دوسری ماں ہے. والدہ کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے ہی سنبھالا. تو وہ ام ایمن، انہوں نے بھی ہجرت کا سفر کیا، راستے میں پانی ختم، بہت سخت پیاس. ایک یہودی تھا، اس کے پاس پانی تھا، لیکن وہ بغیر پیسوں کے دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ان کے لیے بھی اللہ نے آسمان سے پانی کا ڈول اتارا تھا. پینے کے بعد پھر ساری زندگی پیاس نہیں لگتی تھی، روزہ رکھتی تھی، پیاس نہیں لگتی تھی. اللہ نے ان کی ضرورت پوری کر دی. چیزیں اللہ دے دیتے ہیں. تیسرا دروازہ اللہ یہ کھولتے ہیں کہ چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے. اصل تو ضرورت پوری کرنی ہے. متقی کی ضرورت اللہ بغیر چیزوں کے ہی پوری کر دیتے ہیں. دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ چاہیں تو شفا دے دے. دوائی کا مقصود تو بیماری دور کرنا ہے. اسی طرح کھانے کو کیا کرنا ہے؟ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب ہر چیز بہت مہنگی ہو جائے گی. سونا دیں گے تو ایک روٹی ملے گی. تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ کا ذکر کریں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ ذکر کریں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا. اصل تو ضرورت کو پورا کرنا ہے. متقی آدمی کی ضرورت اللہ بغیر پیسوں کے بھی پوری کر دیتے. حضرت ابو العلا حضرمی رضی اللہ عنہ، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا بحرین کی طرف. وہاں جو سعودیہ کا آخری حصہ ہے جزیرہ عرب کا، وہاں ان لوگوں کے پاس بھیجا. ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ صحابہ آ رہے ہیں، اب وہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، تو وہ اپنا قیمتی سامان لے کر وہاں سے ساری کشتیاں لے کر بحرین چلے گئے. وہاں بحرین ہے، اور کشتیوں میں بحری جہاز میں جاؤ تو اس کا 24 گھنٹے کا راستہ ہے کشتیوں میں جانے سے. اب صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ سب کشتیاں لے کر بھاگ گئے. رات تو وہاں گزاری، اعمال کرتے رہے. صبح کے وقت امیر صاحب ساتھیوں کو لے کر دریا نہیں سمندر کے کنارے پر گئے اور کہا یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اجزنا ھذا البحر. اللہ کے 4 نام لے کر دعا کی، اللہ یہ سمندر ہمیں پار کرا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے امیر صاحب میں 3 باتیں بہت عجیب دیکھیں. مجھے نہیں پتا ان میں سے کون سی زیادہ عجیب تھی. وہاں سمندر کے کنارے پہنچ کر انہوں نے ہمیں کہا سم اللہ واقتحموا، بسم اللہ پڑھ کر اس سمندر میں داخل ہو جاؤ. فسمينا الله واقتحمنا وعبرنا الماء وما بل الماء اسفل خفاف ابلنا. ہم اس سمندر کے اوپر چل رہے تھے اور سمندر کے پانی نے ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں کی. ہم پانی پر ایسے چلتے تھے جیسے خشکی پر چلتے تھے، سمندر کے اوپر چل کے جا رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے ان کی ضرورت کو بغیر کشتیوں کے پورا کر دی. کشتیوں میں جاتے تو 24 گھنٹے کا راستہ تھا، یہ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ گئے. اب وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو دیو ہیں، جن ہیں، ان سے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. اس لیے تو اللہ جل شانہ متقی کی 3 دروازے. پہلا دروازہ کیا ہے؟ اللہ متقی کو مال دیتے ہیں، بغیر کمانے کے مال دیتے ہیں. دوسرا دروازہ یہ ہے کہ مال کو کیا کرنا ہے؟ چیزیں خریدتا ہے آدمی، ٹکٹ خریدتا ہے، پیسے، روٹی، کھانا، اللہ اس کو چیزیں دے دیتے ہیں بغیر پیسوں کے. تیسرا دروازہ یہ کھولتے ہیں کہ چیزوں کے بغیر اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں بس. اور اس سے اگلا وعدہ یہ فرمایا کہ تقوی پر اللہ برکت دیتے ہیں. تھوڑے کے اندر برکت ہو جائے، تھوڑا کافی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رات کو کل عشاء کے بعد جو حیات الصحابہ ہوئی اس میں واقعہ پڑا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں؟ میں نے کہا ہے. آپ نے کہا لاؤ. اس توشہ دان میں آپ نے اس میں سے کہا اس میں سے کھجوریں دو. وہ کھجوروں آپ نے ہاتھ ڈال کر اس میں سے کھجور نکالی، اس پر آپ نے دعا فرمائی اور سارے لشکر کو کھلائی. وہ ساروں نے اس میں سے کھا لیا اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ کھجوروں پر آپ نے چونکہ دعا کر دی اس تھیلی پر، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو الٹا کر کے کبھی جھاڑنا نہیں.
اس میں سے کھجوریں نکال کر کھاتے بھی رہو کھلاتے بھی رہو، ہاں اس کو جھاڑنا نہیں۔ ان کا بہت اچھا اللہ کے رسول، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس میں سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ پھر حضرت ابو بکر خلیفہ بنے 2.5 سال، ان کی زندگی میں کھجوریں نکال کر کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا۔ پھر حضرت عمر خلیفہ بن گئے 10.5 سال، میں ان کی زندگی میں کھجوریں نکال کر کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12-13 سال خلیفہ رہے، ان کی ساری زندگی بھی میں ان میں سے نکال کر کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس میں سے میں نے 2500 کلو سے زیادہ کھجوریں نکال لی، 1000 من کھجوریں نکال کر ہم نے کھا لی۔ اور وہ تھیلا خالی نہیں ہوتا تھا، وہ تھیلا اس میں برکت آ گئی، اس میں برکت آ گئی۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ تھیلا گم ہو گیا۔ اس دن وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، للناس ہم ولی ہمان فقد الجراب وقتل عثمان۔ آج لوگوں کو ایک غم ہے، مجھے 2 غم ہیں، ایک حضرت عثمان شہید ہو گئے، ایک حضور والی تھیلی گم ہو گئی۔ وہ تھیلی بہت تلاش کی، وہ نہیں ملی، اور وہ اتنے سالوں تک اس میں سے اس چھوٹی تھیلی میں سے 1000 من کھجوریں نکال کر کھا گئے، برکت ہوتی۔ بکری ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے سے حضور گزرے تھے، ان کی ایک بکری کا دودھ نکالا تھا اور اس سے برتن دودھ سے بھر گیا۔ بعد میں جب قحط کا زمانہ آیا تو وہ بکری اس وقت بھی دودھ دیتی تھی، جس کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا، وہ برکت آ جاتی تھی۔ جس چیز میں ہر چیز کے اندر اللہ برکت، تقوی پر اللہ برکتیں نصیب فرماتے ہیں۔ غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے دیکھے تو وہ گھر گئے، گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کر گھر والوں کو دیا کہ یہ پکا لو، تھوڑے سے جو تھے وہ پیس کر دیے کہ اس کی روٹی بنا لو۔ گھر والوں نے کہا کہ جا کر چپکے سے کہنا کہ آ جائے، تھوڑا سا 2-3 ساتھی اور ساتھ لے آئیں، کھانا نوش فرما لیں۔ انہوں نے جا کر چپکے سے آپ کے کان میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا بنایا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اے خندق والو، تم ساروں کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ وہ کہا میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا، روٹی پکانے والیاں اور بھی بلا لو۔ وہ سارے خندق والوں نے کھانا کھا لیا، 1400-1500 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، اور کھانا اتنے کا اتنا ہی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عورتوں میں بھی تقسیم کر دو، عورتوں میں بھوک میں ہیں، ان میں بھی یہ کھانا تقسیم کر دو۔ دستی آپ کو بکری کا اگلی جو دستی ہوتی ہے وہ اس کا گوشت آپ کو پسند تھا، ٹانگوں کا نہیں، دستی کا گوشت، کیونکہ وہ نجاست کی جگہ سے دور ہوتی، تو آپ اس کو نوش۔ خادم گوشت پکا رہا تھا بکری کا، آپ نے فرمایا بن گیا جب، تو آپ نے کہا دے دو، ایک دستی دے دو۔ اس نے نکال کر دے دی، آپ نے نوش فرما لی۔ کہا اور دستی دو، اس نے اور نکال کر دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور دستی دو، اس نے کہا اللہ کے رسول 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم آگے سے نہ بولتے تو میں جب تک کہتا رہتا دستیاں نکلتی رہتی۔ کھجوروں میں برکت، کھجوروں میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا قرضہ بہت زیادہ تھا، اس سال کی جو کھجوریں ہوئیں تو انہوں نے سب کو کہا کہ قرضے والوں کو کہا یہ ساری کھجوریں لے لو، بس باقی معاف کروں گا، نہیں قرضہ تو کئی گنا زیادہ ہے اس سے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو آ کر کہا کہ آپ سفارش کر دیں۔ آپ نے کہا کہ ہر قسم کی کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگا لو، عجوا کھجور الگ، برنی، ہر قسم کی، انہوں نے الگ الگ ڈھیر لگا لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خود آ رہا ہوں، تم الگ الگ کر دو۔ آئے اور آپ نے خود دینا شروع کیا، جس کا جتنا قرضہ ہوتا تھا آپ اس سے زیادہ دے دیتے تھے، 10 کلو اور لے لو اور ڈال دو اس کو۔ اب میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول کے آنے کی برکت سے یہ کھجوریں تو چلی جائیں، میرے والد کے قرضے ختم ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، سارے قرض دار لے کر چلے گئے، اور جس ڈھیر پر آپ بیٹھے تھے اس ڈھیر میں سے بھی ذرا کم نہیں ہوئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جابر یہ لو، لے جاؤ، تمہاری بہنیں بھی ہیں ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ تو برکت، تقوی پر اللہ برکت دیتے ہیں، ہاں اللہ جل شانہ برکت نصیب فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے، آپ کے جانے سے پہلے مدینے والے سارا سال کماتے تھے، پورا نہیں ہوتا تھا۔ آپ جب تشریف لے گئے تو ان کے خرچے 5 گنا زیادہ کر دیے اور کمائی 3 گنا کم کر دی۔
کمائی 3 گنا کم. اب ہر ایک کو اللہ کے راستے میں بھی جانا پڑے گا. جاتے تھے کوئی زیادہ کوئی کم. اوسطاً دیکھیں حدیث کو تو پتہ چلتا ہے 4 مہینے ہر سال ہر آدمی کے لگتے تھے. کچھ زیادہ کچھ کم کرتے کرتے 4 مہینے اللہ کے راستے میں, 4 مہینے مقامی تقاضوں پر, 4 مہینے کمائی کے رہ گئے. پہلے کماتے تھے 12 مہینے, اب کماتے ہیں 4 مہینے. اور خرچے زیادہ کر دیے. مہاجرین آئے ہیں, ان پر بھی خرچہ کرو, ان کو بھی دیا کرو. 2 جوڑی بنا دی 2 کی. اپنے ساتھی کو خدمت باغوں میں تم کرو, اور جب پھل آ جائیں تو ان کو بھی دیا کرو. پھر وہ انصار مدینہ ہیلے بہانے اختیار کرتے تھے کہ مہاجرین کو زیادہ مل جائے, ہمیں کم مل جائے. اپنی کھجوروں میں ٹہنیوں والی کھجوریں اپنی طرف کر لیتے تھے. ان کی کھجوریں خالص کھجوریں جہاں ٹہنیاں نہ ہوں, تاکہ نظر آئے کہ ہماری زیادہ ہیں اور ہوتی تھوڑی تھی, کیونکہ ان میں ٹہنیاں بھی ہوتی تھی. تو مہاجرین پر بھی خرچہ کرو, اور اپنے گھر کا بھی خرچہ دو, اور اللہ کے راستے میں جاؤ تو وہاں کا بھی خرچہ کرو, اور اپنے غریب ساتھیوں پر بھی خرچہ کرو, اور جو وفود آئیں یہاں پر ان پر بھی خرچہ کرو, اور ان کو واپس جاتے ہوئے ہدیہ بھی دیا کرو. جب جماعتیں آتی تھیں واپس جاتے ہوئے کہتے تھے ان کو ہدیہ بھی دو. خرچے کر دیے 5 گنا اور کمائی کر دی 3 گنا کم. اگر ماہرین اقتصادیات سے پوچھا جائے کہ ایک آدمی پہلے پورا سال لوگ کماتے تھے, ان کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا, اب کمائی 3 گنا کم اور خرچے 5 گنا زیادہ, تو وہ ماہرین کہیں گے کہ یہ تو سب کے سب بھوک سے مر جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ اعمال کی وجہ سے برکت آئی. اتنی برکتیں آئیں کہ مدینے کی کھجوریں کم ہی نہیں ہوتی, وہ کھجوریں کبھی کم ہی نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ نے برکت نصیب فرما دی, برکت آ گئی, اب کافی ہوتی تھی. آج تک مدینے والے آنے والے مہمانوں پر خرچ کرتے ہیں. پورے عرب نے ان کے وہاں کی کھجوریں کھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور سارے کے سارے مہاجرین اور سارے وہاں پر انہوں نے ان کا اکرام کیا, لیکن ان کی کھجوروں میں کمی نہیں آتی تھی. برکت ہو گئی, تقوی پر برکت ہوتی ہے. برکت فرماتے ہیں اللہ جل شانہ, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے, برکتوں کے, آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. پہلے ہارون الرشید کے زمانے میں وہاں پر ایک بوری میں غلہ تھا, اس سے پہلے زمانے کا, کہ ان کی ایک گندم کا دانہ پہلے کھجور کی گٹھلی جتنا بڑا ہوتا تھا, پہلے اس سے بھی بڑا ہوتا تھا. پھر کرتے کرتے جتنے انسان گناہ کرتے ہیں اتنی چیزوں میں پھلوں کی مٹھاس کم ہو جاتی ہے, اتنی پھر جو ہے اس کے اندر کمی آتی. کھجور کا ایک گندم کا دانہ چھوٹا ہوتا گیا, اب یہاں تک رہ گیا کہ یہ برکت کے زمانے کی گندم. اس بوری پر لکھا ہوا تھا برکت والے زمانے کی گندم میں گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی جتنا بڑا ہوتا. برکت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تر ہوتی ہے, یہ کھیرے کی طرح یہ تر جو ہوتی ہے, ایک تر کو اتنی بڑی تھی کہ اس کو کاٹ کر اونٹ پر رکھنا پڑا. ایک ناشپاتی کو 2 حصے کر کے اونٹ پر رکھنا پڑا, پوری نہیں آتی. برکت ہوتی. تو بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اوپر سے بھی کھاؤ گے, نیچے سے بھی کھاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے تقوی پر اللہ جل شانہ دشمنوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں, دشمنوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تم تو صبر کرو, تقوی اختیار کرو. ہم یہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں, یہودی اور یا کافر جتنی بھی تدبیریں کر لیں, ان کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تمہاری حفاظت اللہ کریں گے, تم تقوی اختیار کرو. خیر الزاد التقوی, بہترین توشہ تو تقوی ہے. تم تقوی اختیار کر لو, باقی کمی تو ہم پوری کر دیں گے. انما یتقبل اللہ من المتقین. متقی کا عمل اللہ قبول کرتے ہیں. متقی قربانی کرے, غیر متقی کرے, اللہ متقی کی قبول کرتے ہیں. متقی نماز پڑھے, غیر متقی پڑھے, متقی کی قبول کر, متقی کا عمل قبول ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہو. ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون. حضور نے بھی فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے, رشتہ دار نہیں. دنیا میں بھی فرمایا صحابہ کو کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے قریب کوئی میرے رشتہ دار ہیں, میرے قریبی لوگ متقی ہیں.